لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ اور جب تیرے پروردگار نے پکار دیا کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ حمید بابا کیا حال ہے آپ کا؟ شکر الحمدللہ، اس مالک کا احسان ہے، جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بابا کسی کو اندر نہ آنے دینا، بڑی ضروری بات ڈسکس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب جی۔ یار عجیب آدمی ہے، ایسے حالات میں بھی شکر ادا کر رہا ہے جب ہر بندہ پریشان ہے۔ اور تم سناؤ کیسے یاد کیا مجھے؟ بس یار کچھ ٹینشن ہو رہی تھی، سوچا اپنے جگری دوست کو بلا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ کیوں، کیا ہوا ایسا؟ ماشاءاللہ ہر نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی تمہارے پاس، بڑی گاڑی ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے، اور کیا چاہیے تجھے یار؟ یہ بھی گاڑی ہے 18 ماڈل کی، شفیق صاحب نے نئی گاڑی نکلوائی ہے، بالکل نیو گاڑی، کمال گاڑی ہے۔ ان کی فیکٹری دیکھو، کمال عروج پہ ہے۔ آپ کو پتہ ابھی پیچھے انہوں نے نیا بنگلہ بنوایا ہے، اور ہمارا تو گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، اور 2 سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ پارک نہیں ہو سکتی۔ یار ہم نے اکٹھے جاب شروع کی تھی، اور تو نے تو کمال ترقی کی ہے۔ میں تو آج ہی اسی کمپنی میں ملازم ہوں، پھر بھی وقت پاس ہو رہا ہے۔ البتہ مہنگائی نے مت مار رکھی ہے، تنخواہ بڑھتی بہت کم ہے، اور مہنگائی کی سپیڈ تو اللہ معافی، لیکن پھر بھی سادگی سے گزارا ہو رہا ہے، شکر اللہ کا، 100 سے بہتر ہوں۔ لیکن تو جب بھی ملا بے چین ہی ملا ہے، کیوں یار؟ یار تو نام کا بھی صابر ہے، لیکن سچ بتا، کیا دن بہ دن پریشانیاں بڑھ نہیں رہی؟ ایمانداری سے بتا۔ ہاں یار بڑھ تو رہی ہیں، جس کو بھی پوچھ لو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، سوائے تمہارے حامد بابا کے۔ یار ان کو فضول شکر کرنے کی عادت ہے، جب ان سے پوچھو ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ ارے میں نے 2 سال سے ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی، کرونا کے چکر میں۔ یار عجیب آدمی ہے حامد بابا، آج انہیں تنگ نہ کریں، ان کا یہ شکر کا کیڑا تو مرے۔ میں ابھی بلاتا ہوں ان کو۔ حامد بابا، جی صاحب جی۔ آؤ بیٹھو حامد بابا۔ حامد بابا یہ 5000 آپ کو دینا تھا میں نے، یہ آپ کے لیے ہے۔ کس بات کا صاحب جی؟ یہ آپ بونس سمجھیں، یہ آپ رکھیں حامد بابا، صاحب جی، پکڑیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لیں پکڑیں۔ جزاک اللہ صاحب جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اور بہت زیادہ دے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سچ فرمایا کہ تو شکر کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تیرا ہر حال میں شکر ہے، تو نے بغیر کہے ہی صاحب جی کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیا، اس پر میں تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ حامد بابا کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ صاحب جی اس کے احسان پہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہیں کیا، خود ہی صاحب جی کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر دیا۔ کل سے بچہ پریشان تھا، اسکول کا یونیفارم بہت پرانا ہو چکا ہے، 5000 کی بہت اشد ضرورت تھی، اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ جلد کوئی بہتری کا راستہ نکالے گا، اور اسی نے اتنا جلدی یہ فضل کر دیا کہ آپ کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ بابا ہر وقت اتنا شکریہ کیسے ادا کر لیتے ہیں، وہ بھی اتنے کم وسائل میں؟ بیٹا وسائل کی بات نہیں، بات ہے اس مالک کے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت بحیثیت قوم شکوہ کی عادت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور شکر ادا کرنے کی عادت بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری پریشانیوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور نعمتیں ہماری بالکل کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کی رحمتیں بھی ہم پر برستی رہیں گی۔ بابا ان حالات میں کس بات کے شکر؟ صاحب حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اللہ سے ہمیشہ بہتری کی ہی توقع رکھنی چاہیے۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا، ہم ہی اس کے نافرمان بندے ہیں جو ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔
اگر ہم اپنے سے نچلے طبقے کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے منہ سے ہمیشہ شکر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے۔ شکر کی عملی صورت وہ نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، ان سے ہمیں دوسروں کو مستفید کرنا چاہیے تاکہ ہم عملی شکر بھی ادا کر سکیں۔ کمال ہے بابا، ہم نے تو آج تک عملی شکر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اس کی کچھ وضاحت کریں گے؟ جی صاحب ضرور۔ اللہ کی دی ہوئی عزت کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں سے اخلاق سے بات کریں۔ زیادہ دولت ملنے کا شکر یہ ہے کہ ہم لوگوں میں تقسیم کریں۔ اچھے گھر کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں۔ صحت و تندرستی کا شکر یہ ہے کہ ہم کمزوروں اور مریضوں کی مدد کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی ہمیں شکر کی تلقین کی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں بھی شکر کی تلقین کی ہے، جس میں انہوں نے ہمیں خدا سے شکر کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور ہمیں ہر نماز کے بعد ان کی وہ دعائیں جن میں انہوں نے ہمیں شکر کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے۔ بہت شکریہ حامد بابا آپ کا، آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دیں۔ اب میں نہ حاصل ہونے والی چیزوں کی بجائے حاصل کردہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کروں گا۔ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك